اس جلوس کی مدد سے اپنی انتظامیہ اور حکومت مصطفیٰ سے کہتے ہیں کہ آپ آواز بن گئے فلسطین کی، تاکہ ان پر ہونے والا ظلم روکا جا سکے۔ کہا ہے کہ اگر ایک بھائی کو تکلیف ہو تو دوسرا بھائی کو تکلیف محسوس کرے، جیسے نبی فرما رہے ہیں کہ مسلمان بھائی کا جسم کی مانند ہے، لیکن اگر کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا دن ہے۔ آج ہمارے مسلمان بھائی مارے جا رہے ہیں، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کا قتل عام ہو رہا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، آج مسلمان بھائیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے۔ آج وہ ظالم، وہ جابر، وہ ناجائز ریاست، وہ غاصب حکومت اسرائیل جو کتنے سالوں سے ان مسلمانوں پر حملے کر رہا ہے، آج ان دنوں میں نے اس نے تو حد کر دی ہے کہ نہ ہسپتال محفوظ ہے، نہ سکول محفوظ ہے، نہ کالج محفوظ ہے، نہ ان غریبوں کے گھر محفوظ ہے۔ جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں، لڑنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، فوجیں لڑتی ہیں، بارڈر پر لڑائی ہوتی ہے، لیکن کسی مسئلہ کو مذہب میں، صرف اسلام میں نہیں باقی مذاہب میں احترام کا درس دیتے ہیں کہ معذور کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، مریض کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، عورتوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، بچوں کے ساتھ جنگ نہیں ہوتی، لڑائی بچوں سے نہیں لڑی جاتی۔ لیکن یہ ظالم اتنا ظالم ہے، اتنا درندہ ہے، اس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی تذلیل اور توہین ہے۔ آج دیکھیں جہاں 4 اور 5 ہزار کے درمیان فلسطین مسلمان بھائی وہ شہید ہو چکے ہیں، ان میں تقریباً 2500 کے قریب وہ معصوم بچے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارا نکلنا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ادھر جا کر کوئی لڑائی لڑ لیں گے، لیکن ایک مقصد ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، ہم بھائی کے ناطے نکلے ہیں کہ میرے اللہ ہم آپ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں ہم ظالم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ظالم سے نفرت کرتے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم اعلان کرنے آئے ہیں، اے مسلمان مظلوم فلسطینی، ہم کل بھی آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد، اسرائیل مرداباد۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ فلسطین کے لیے ہم کیوں نکلے ہیں، فلسطین کی اہمیت کیوں ہے، فلسطین ہمیں پسند کیوں ہے۔ ذرا فلسطین کا ڈیٹا نیٹ پر چیک کریں میرے عزیزوں، یہاں مسئلہ کی بات نہیں ہے، فلسطین میں تقریباً سارے ہمارے سنی مسلک کے مسلمان بھائی رہتے ہیں، لیکن شیعہ سنی سے نکلے خدارا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، وہ صہیونی یہودی اکٹھے ہیں، وہ بے دین اکٹھے ہیں، وہ غیر مذہب اکٹھے ہیں، وہ یہودی اکٹھے ہیں، وہ اہل کتاب اکٹھے ہیں۔ وہ مسلمانوں خدا کا خوف کرو، آج ہاتھ باندھنا، ہاتھ کھولنے کو چھوڑ دو۔ دیکھو ہمارے وہ مسلمان بھائی جن کے گھر 8 10 ایک ٹائم میں لاشیں ہو رہے ہیں، وہ مائیں کس کو پکارے، وہ بہنیں کس کو پکارے، وہ بچے کس کو پکارے۔ آخر ایک دن ہم نے مر جانا ہے، ایک دن اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، کیا جواب دیں گے جب مسلمان بہنیں ہمیں پکار رہی آؤ، اگر نہیں آ سکتے تو کم از کم آواز اٹھاؤ، کہو ظالم ظالم ہے، وہ مظلوم ہے، وہ غاصب ہے۔ اس لیے مسلمان حکمرانوں
ہوش کے داخل ہو، آپ تو سو رہے ہیں، آپ حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں، آپ ایوانوں میں بیٹھے ہیں، آپ اے سی روم میں بیٹھے ہیں، آپ کے پاس گاڑیاں اور وسائل ہیں، لیکن اللہ کے پاس آپ نے جانا ہے۔ وہ کہاں جائے غریب، وہ کہاں جائے مظلوم، وہ کہاں جائے جن کے پاس کفن نہیں ہے، وہ کہاں جائے جن کے پاس دفن کے لیے کچھ نہیں ہے۔ رات میں پڑھ رہا تھا، آپ اتنی لاشیں ہو گئی ہیں کہ دفن کرنے والے دفن نہیں کر رہے۔ اتنا ظالم ہے وہ دفن کرنے جاتا ہے، اس پر بم گرائے جاتے ہیں، اس کو مارا جاتا ہے۔ اس لیے میں فلسطین کی اہمیت بیان کر کے اپنا آخری پیغام دے رہا ہوں۔ یہ آپ کو سبز گنبد نظر آ رہا ہوگا، آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں نا، جب خبر لگتی ہے ایک پیچھے سے سبز گنبد نظر آتا ہے۔ یہ سبز گنبد کے نیچے کیا ہے؟ یہ سبز گنبد کے نیچے وہ پتھر ہے، وہ چٹان ہے جس پر ہمارے نبی چڑھ کر خدا کی بارگاہ میں پیش ہوئے تھے، جس پر چڑھ کر نبی معراج پر گئے تھے۔ یہ وہ پتھر ہے جس پر نبی کریم کو اللہ نے بلایا تھا۔ جو قرآن آپ پڑھ رہے ہیں سورہ اسراء، اس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی، یعنی اسے مسجد سے، اس مسجد سے، اس چٹان سے اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بلایا تھا۔ نبی میں آپ کو لنریہ بآیاتنا، میں آپ کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ فلسطین ہے جہاں پر اکثر انبیاء ادھر آئے ہیں، یعنی 1,24,000 نبیوں میں سے اکثر نبی فلسطین میں آئے ہیں، اور بہت سے فلسطین میں مدفن بھی ہے۔ وہ فلسطین انبیاء کی نگری ہے، وہ قبلہ اول ہے، وہ مسجد ہماری ہے۔ پتہ نہیں وہ ہندو ہے، بھارت ہے تو وہ مسجد گرا رہا ہے، مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، اسرائیل ہے تو مسلمانوں کو مار رہا ہے۔ وہ یہودی اور ہندو اکٹھے ہو گئے ہیں، آج امریکہ اس کی حمایت کے لیے نکل پڑا ہے، آج بھارت اسرائیل کی حمایت کے لیے نکل پڑا ہے، لیکن مسلمان حکمران آج روٹی کے چکر میں، آج حکومت کے چکر میں، آج پیسے کے چکر میں، آج اقتدار کے لالچ میں کھل کر بات بھی نہیں کر رہے، نہیں کہہ رہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، لیکن ہم واضح اعلان کر رہے ہیں مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ امریکہ کے لیے بھی نعرہ لگائیں، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ یہ جنگ کسی مسلک کی نہیں ہے، خدا را ایک ایک کو مار رہا ہے۔ پہلے وہ دیکھیں فلسطین 1967 سے اپنا دفاع کر رہے ہیں، ان کو اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ یہودی سے ہونی چاہتے ہیں، آپ مسجد بیت المقدس کو چھوڑ دیں، قبلہ اول کو چھوڑ دیں، مسجد اقصیٰ کو چھوڑ دیں، ہمیں اس میں رہنے دیں، ہمیں اس کو اکٹھا کرنے دیں، یہ یہودیوں کا مرکز بننے دیں۔ لیکن سلام ان فلسطینی مسلمانوں کو جو اپنی عزتیں تو لٹا رہے ہیں، اپنے بچے تو ذبح کرا رہے ہیں، اپنی جانیں تو قربان کر رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں مالک اگر آخری بچہ بھی باقی ہوگا ہم اپنے قبلہ کی حفاظت ضرور کریں گے۔ اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، فلسطین کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ میری یہی گزارش ہے عزیزو جوانو، ایک بات ذہن میں رکھیں، موت ایک دن ضرور آنی ہے۔ ہم بیل میں چھپ جائیں، ہم بلو میں چلے جائیں، ہم مکانوں میں چلے جائیں، ہم جہاں بھی چلے جائیں، موت ایک دن ضرور آنی ہے۔ یہ کیوں نہیں بات کر رہے ہیں ایوانوں میں؟ آج اپنے چینل چلاؤ نا ٹی وی، کتنے چینل ہیں گننے میں نہیں آتے، لیکن کسی چینل کو کھولو دیکھو کتنے وہ فلسطین کی بات کر رہے ہیں، کتنے وہ شہید دکھا رہے ہیں، کتنے وہ مظلوم دکھا رہے ہیں۔ یہ بکے ہوئے مسلمان بن گئے ہیں، یہ بکے ہوئے مسلمان بن گئے ہیں، ٹی وی پر دکھانا بھی پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟
अगर अमेरिका नाराज़ हो गया, अगर इसराइल नाराज़ हो गया, हमारे पैसे बंद हो जाएंगे। वो पैसों वाले भी जिंदा नहीं रहे, गैर पैसों वाले भी जिंदा नहीं रहे। उसकी लाठी पे आवाज़ है। अगर उसने हमें आजमाना चाहा, वो आजमा रहा है। अब हमारा इम्तिहान है, पता नहीं कितने इम्तिहान में कामयाब होते हैं या नहीं। ये हमारा इम्तिहान है कि हमें देख रहा है कौन लड़ने के लिए आता है, कौन मदद के लिए आता है। हमें अगर मदद के लिए नहीं जाने देते, कम अज़ कम ये तो करो, खुदारा इसराइल के लिए नफ़रत तो पैदा करो, अमेरिका के लिए नफ़रत तो पैदा करो, अपने बच्चों को तो पढ़ाओ। वे कौन बच्चे हैं जिनके स्कूल जाने का टाइम था, जिनके पढ़ने का टाइम था, जिन्होंने अपना बड़ा बनना था, आज वो शहीद हो गए हैं। ज़रा अपने सोशल मीडिया को चेक करो। अगर आप बेटियों वाले हैं ना, छोटी छोटी बेटियां रो रही हैं, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। बच्चे रो रहे हैं, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। उधर बम गिराए जा रहे हैं, इन गरीबों के पास कुछ भी नहीं है। हमारे लोग मशवरे कर रहे हैं करना क्या है, मीटिंग कर रहे हैं करना क्या है। लेकिन खुदारा मैं मुसलमान हुक्मरानों से अपील करता हूँ, कुछ तो कलमे की लाज रख ले, तो हया कर ले, तो सोचे। हम ये नहीं कहते कि अपनी फौजें भेज दो। अगर हिम्मत है, वो यहूदी इकट्ठे हो गए हैं, वो गैर मुस्लिम इकट्ठे हो गए हैं, आपस में इत्तेहाद कर लिया है। कम अज़ कम मुसलमान आपस में इत्तेहाद तो कर लो, एक बयान तो दे दो कि हम मुसलमान इकट्ठे हैं। मेरी पहली गुजारिश ये अपने हुक्मरानों से, कम अज़ कम इत्तेहाद के लिए कदम तो बढ़ा लो और ऐलान कर दो कि हम सब मुसलमान एक हैं। दूसरी मेरी तजवीज़ ये है, खुदारा कोशिश करें, आप जंग नहीं कर सकते, नहीं जा सकते, कम अज़ कम इसराइल की चीज़ें जो बिकने के लिए हमारे पाकिस्तान में आ रही हैं, कम अज़ कम उनको तो रोक लो। उनके पास माली इमदाद तो ना जाए, उनके पास पैसा तो ना जाए, कम अज़ कम ये तो ईमानी जज्बा दिखा दो। उनकी चीज़ों को ना लो, और जो कंपनियां उनकी बना रही हैं, मैं ये अपील करता हूँ, कम अज़ कम ये तो कर लो, उन कंपनियों को बंद कर दो, ताकि उसको कुछ माली नुकसान तो हो जाए। मुसलमानों पर वो खर्चा कर रहा है, ये जो पैसे कंपनियां दे रही हैं, वो मिसाइल ले रहा है, वो बम ले रहा है, और किस पर गिरा रहा है? मुसलमानों पर गिरा रहा है। उन मुसलमान फ़लस्तीन भाइयों को मार रहा है। दूसरी तजवीज़ यही है, पहले तो कोशिश करो, जंग करो। जंग नहीं कर सकते, कम अज़ कम इतना प्रेशर तो बढ़ाओ कि वो बाज आ जाए जंग से। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हया कर लो, उनकी चीज़ों को पाकिस्तान में न बिकने दो। उनके सफारत खाने, अमेरिका के सफारत खाने के सामने एहतजाज करो, सफ़ीर उनको बुलाओ, उनके सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराओ, और उनको कह दो अगर जंग करनी भी है तो बच्चों को तो ना मारो, उन औरतों की इस्मतदारी तो ना करो। कम अज़ कम ये तो गैरत की गोली खा लो मुसलमान हुक्मरान। अगर ये भी नहीं कर सकते, मैं आपसे अपील करता हूँ, कम अज़ कम अपनी दुकानों पर पूछो ये प्रोडक्ट किसका है, ये इसराइल का है, कोक इसराइल की है, जो जो चीज़ें इसराइल की हैं, कम अज़ कम उनको पीना तर्क कर दो, उनको लेना तर्क कर दो। ये तो ईमानी जज्बा होना चाहिए कि मैं गवाह बना कर दूँ, मेरे अल्लाह, मैंने ये कुछ किया था कि मैं इसराइल की माली मदद मैंने नहीं की थी, मैंने उसकी चीज़ें नहीं खरीदी थी। आज पूछो, नेट पर सर्च करो कि क्या क्या चीज़ें हैं जो इसराइल भेज रहा है, हम पैसे देकर इसराइल भेज रहे हैं। कम अज़ कम वो चीज़ें तो इस्तेमाल ना करें, ताकि उसकी ये माली मदद ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूँ महमूद कोर्ट के मुसलमान भाइयों, अगर हमें इजाज़त दे दी जाए, हम ऐलान कर रहे हैं इंशाअल्लाह अपने क़यादत के हुक्म पर, मुसलमान भाइयों के लिए मैं ऐलान कर रहा हूँ, हम अपने बच्चे भी कुर्बान करेंगे, हम अपनी औलादें भी कुर्बान करेंगे, हम अपनी इज़्ज़तें भी कुर्बान करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब इकट्ठे होकर उन मुसलमान भाइयों के लिए जाएंगे। यकीनन नबी करीम जब निकले थे, सबको कहा था आओ इस्लाम को बचाने के लिए, जो आएगा उनके घर की हिफाजत मैं रसूल करवाऊँगा। अगर वो शहीद हो गया तो मैं रसूल गारंटी देता हूँ, जहाँ मैं माशर के दिन होऊंगा वहाँ ये शहीद जमा हो जाएंगे। आज अगर उसका बैतुल मुक़द्दस क़िबला अव्वल उस पर हमले हो रहे हैं, मुसलमान उसको बचाने के लिए हैं और वो मार रहे हैं, तो कम अज़ कम हम जा नहीं सकते, उनके लिए निकल तो सकते हैं, उनके लिए आवाज़ तो बुलंद कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ, आप देख रहा हूँ, मेरे मेहरबान भाइयों, हमारी नमाज़ें कहाँ जाएंगी?
اگر ہم پڑھتے رہے تسبیح، پڑھتے رہے قرآن، اور ہماری بہنیں ہمیں بلاتی رہیں، ہمارے بھائی ہمیں بلاتے رہے، وہ پکارتے رہے، ہم تسبیح اٹھا کر بیٹھے رہے، ہم نماز پڑھتے رہے، اس نماز کا فائدہ نہیں ہے، اس نماز کا فائدہ ہے حتیٰ کہ فقہی مسئلہ ہے، اگر کسی کی جان جا رہی ہے نماز چھوڑ دو، اس کی جان بچا لو، اور یہ عام جان نہیں ہے، یہ مسلمان بھائیوں کی جان ہے۔ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، امریکہ کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، اسرائیل کی بربادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی، قدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ آخری بات آپ سے کر کے دعا کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر جو جوان کام کر رہے ہو، کم از کم فلسطین کے مظلوموں کی آواز بن جاؤ۔ ہر روز سوچو کہ 24 گھنٹوں میں نے کتنی پوسٹیں فلسطین کے حق میں کی ہیں اور کتنی اسرائیل کے خلاف کی ہیں۔ ہماری یہ آواز بھی طاقت بن سکتی ہے یہودیوں کے لیے، صہیونیوں کے لیے۔ میرے سوشل میڈیا کے جوان اپنی آواز کو سوشل میڈیا پر بلند کرو اور آواز اٹھاؤ، حکمرانوں کو کہو کہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کرو اور ہمیں اجازت دو یا اپنی فوج کو تیار کر کے کم از کم ہماری عزتوں کو محفوظ بنا لو، قبلہ اول کو محفوظ بنا لو۔ میرے اللہ ہماری یہ قلیل سی کاوش کو قبول فرما، مالک اللہ ان کی حفاظت فرما، مالک اللہ جو آواز بنے ہیں مظلوموں کی آواز بنے ہیں، مالک ان کے گھروں کو سلامت فرما، مالک اللہ ہم ظالم سے نفرت کا اعلان کر رہے ہیں، مظلوم کی حمایت کا اعلان کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں مالک معاشر کے دن ہمارا شمار مظلوموں کے ساتھ فرما، مالک ظالموں کو نیست و نابود فرما، مالک اللہ تباہ و برباد فرما، مالک اللہ جو بھی مظلوموں کے ساتھ ہیں، جو ممالک ساتھ ہیں، میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں مالک ان کی حفاظت فرما، مالک اللہ ان کو ایمانی جذبہ مزید عطا فرما، مالک اللہ ہم دعا کرنے آئے ہیں، آواز بلند کرنے آئے ہیں، مالک ان مظلوموں کی غیبی مدد فرما، مالک اللہ ان مظلوموں کی حمایت میں مزید غیبی آسمانی مدد نازل فرما، مالک اللہ جو دشمن ہیں، ظالم ہیں، ان کو ناکام و نامراد فرما، جہاں جہاں سے یہ آئے اہل ایمان کلمہ گو، مالک ان سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب جوانوں کی جوانیوں کو سلامت فرما، اتنے دوست بھائی تمام کلمہ کو تمام مسالک میں موجود ہیں، مالک سب کو اجر عظیم عطا فرما، ہمارے جتنے بھائی انتظامیہ کے بھائی ہیں، پولیس کے بھائی ہیں، انہوں نے کوشش کی ہے شامل ہونے کے لیے، سپورٹی کے لیے آئے، مالک ان کو بھی اجر عطا فرما، مالک اللہ ان کی زندگی دراز فرما، مالک اللہ جمعے کا روز دعا کر رہے ہیں ہمیں مزید ایمانی جذبہ عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کو ہمت عطا فرما، مالک اللہ ان کو توفیق عطا فرما، مالک اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ ایک نعرہ قائد ساجد کی آواز، شیعہ سنی اتحاد، 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 نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔